اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج مجھے اچانک ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ ہنگامی طور پر اس وقت میں عرب دنیا میں اور عالم اسلام میں اس بات پر بحث جاری ہے اور لکھا جا رہا ہے اور میڈیا میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ سعودی حکمرانوں کا جو کردار ہے مصر میں بہت عرصے کے بعد، شاید مصر کی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ انتخابات کے ذریعے سے اور بہت بڑی اکثریت کے ساتھ محمد مرسی صاحب آئے تھے، جو اسلامی اور دینی ذہن رکھتے تھے اور جنہوں نے مصر کو اسلام کی طرف لانے کے اقدامات شروع کیے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دنیا کی عالمی دجالی طاقتوں کو اور ان کے پروردہ عرب ملوک اور شیوخ حکمرانوں کو راس نہیں آیا اور منتخب حکومت کو فوج کے ذریعے سے ہٹا دیا گیا۔ محمد مرسی صاحب امداد مانگتے رہے، سعودی حکمرانوں کے پاس کوئی مدد نہیں تھی، لیکن فوج جیسے ہی آئی انہوں نے مبارکباد دی۔ یہ ہمت تو امریکہ برطانیہ نے بھی نہیں کی تھی مبارکباد دینے کی، اور $12 بلین دیے، اور امریکہ کو کتنی فنڈنگ کی خدا ہی جانتا ہے منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ یہی کردار ان سعودی حکمرانوں کا الجزائر اور ٹیونس میں ہے۔ وہاں پر بھی اچھے لوگ آ رہے تھے، دیندار لوگ آ رہے تھے، تو اپنے آقاؤں کو فنڈنگ کر کے وہاں پر خانہ جنگی شروع کرا دی۔ یہی کردار لیبیا میں رہا، عراق میں رہا، اکثر مسلم ملکوں میں رہا۔ تو سعودی حکمرانوں کا جو کردار ہے سیاسی، اس کے بارے میں دنیا میں بحث چل رہی ہے۔ عرب، اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں تو عرب ممالک عربی میں اور انگلش میں اور ساری زبانوں میں لاکھوں میسج بھرے پڑے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ان حکمرانوں کا احتساب کیا جائے اور ان کی حقیقت سامنے لائی جائے۔ آل سعود جو ہیں، سعودی حکمران، یہ جب آئے تھے تو انہوں نے بہت لمبے لمبے دعوے کیے تھے اسلام کے لیے کہ خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پورے عالم اسلام کے ممتاز علماء اور اسکالروں کو بلا کر ان کے مشورے سے نظام چلایا جائے گا۔ بعد میں وہ اس بات کو ہٹ گئے اس بات سے۔ جب انہوں نے کانفرنس بلائی تھی اس زمانے میں، تو ہندوستان سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو خلافت ختم کر دی۔ واقع یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں عربوں کا بہت ہی گندا کردار رہا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نے فرمایا تھا کہ اگر عربوں کی تاریخ ایمانداری سے، امانت داری سے صحیح طور پر لکھی جائے گی تو پوری عربوں کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین اور بدترین دن وہ تھا جب یہ عرب، امریکہ اس وقت میں کوئی الگ تھا، برطانیہ اور فرانس کے کہنے میں آ کر انہوں نے خلافت عثمانی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ بدترین دن تھا عربوں کی تاریخ کا۔ اور آج بھی جس طرح پر ہم ہند و پاک میں انگریز سے غلام رہے تو ان کے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا مظالم کیے، آج بھی ان عرب ملکوں میں ترکی کے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں کو زہریلا کیا جاتا ہے۔ تو جب آل سعود کی حکومت آئی عبدالعزیز کی، وہ معاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے، کتابوں میں چھپ چکا ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ چنگسفورڈ جو لارڈ ہیں، کہ لارڈ چنگسفورڈ کے ساتھ 13 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ نسلاً بعد نسل ان کی بادشاہت باقی رہے گی اور خارجہ سارے معاملات، کس سے ہتھیار لینا ہے، کس سے تعلقات رکھنا ہے، کس سے تجارت قائم کرنی ہے، سارا یہ برطانیہ کے ذمے ہوں گے، اس کے حوالے ہوں گے۔ ملک میں آپ نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں، روزہ رکھائیں نہ رکھائیں، لیکن باہر کی ساری تجارت، معاملات، عسکری امور سارے ان کے حوالے ہوں گے، اور یہ گارنٹی دیں گے بادشاہت کو نسلاً بعد نسل باقی رہنے کی۔ اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں انگلش کتابوں میں چھپ چکا ہے اور ویڈیو لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد میں عبدالعزیز کا گروپ ہے، شاہ عبدالعزیز کا، اور امریکن گروپ ہے،
اور یہی معاہدہ ہو رہا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سلطنت سکڑ گئی اور اس کی جانشین امریکہ بن گیا کہ امریکہ کے تابع رہیں گے یہ ہر طرح پر. اور یہ جب حقائق شیخ محمد بن عبد الوہاب کے جو خاندان کے اس زمانے میں جو بڑے تھے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ، تو ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کئی سال گوشہ نشینی میں گزار دیے. آج سعودی حکمران کہتے ہیں وہ عبادت کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے. عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ان دجالی طاقتوں کے ساتھ غلط معاہدے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے. تو یہ آل سعود آج پورا عالم اسلام کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. ان کے سارے وسائل یہودیوں کے لیے ہے، نصارہ کے لیے ہے، امریکہ یورپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. فرعون جس طرح پر بے شمار بچوں قتل کرا دیا تھا اس نے کہ یہ موسیٰ نہ ہو، میرے تخت نہ چلا جائے، سلطنت نہ چھن جائے، اس طرح یہ کروڑوں انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے. اس وقت میں پورا عالم اسلام میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جو دین کے نام پر تفرقہ ڈال رکھا ہے، سلفیوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے. ابھی ایک سلفی معراج ربانی نام کا، اس کا خطبہ میں نے پرسوں سنا یوٹیوب پر. وہ بظاہر یہ کر رہا ہے کہ جو مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، کوئی مسجد کا نام و نشان نہیں ہے، نہ محراب ہے، نہ ممبر ہے، نیچے کھڑا ہے، نہ نمازی ہے، نہ کوئی نشانی ہے. اور وہ بہت ہی گندے الفاظ میں بھارت کی ممتاز شخصیت حضرت مولانا سلمان الحسینی ندوی دامت برکاتہم، اس وقت میں عالم اسلام کی ممتاز شخصیت ہے، شیخ کرزاوی جیسے لوگ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جیسے لوگ انہی سے خطبہ دلاتے تھے اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور پوری اسلامی دنیا میں ان کا احترام ہے. ان کے خلاف وہ کہتا ہے کہ یہ بھونک رہے ہیں، یعنی کتا بنایا ان کو. سعودیہ کا کھا کر، سعودیہ کے ٹکڑوں پر پل کر بھونک رہے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ سلمان الحسینی اور سلمان رشدی میں کوئی فرق نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ ابو الحسن ندوی مفکر اسلام سعودیہ کا مال کھاتے رہے اور سعودیہ کے ایک ایک اینٹ سے دیو بنا، ندوہ بنا. یہ زبان کسی عالم تو کیا کسی شریف انسان کی نہیں ہو سکتی. بے شمار ہمارے سلفی دوست ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو. ان حضرات کے احسانات پوری امت اسلامیہ پر کتنے ہیں. یہ اپنا آپ کو سید کہتا ہے. سلمان الحسینی کا جو شجر نسب جو ہے اس میں کیسی ہستیاں، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیوہ کا نکاح ختم ہو گیا تھا ہندوستان میں ہندو افراد کی وجہ سے، دوبارہ اس کو جاری کروایا ہے. حج کچھ بدعتی مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ سمندر و قبضہ جو ہے وہ یورپ کا ہے، لہذا حج کی ضرورت نہیں ہے. تو حج کو آپ تشریف لے گئے اس شان سے کہ 45 لاکھ لوگوں نے توبہ کی کلکتہ اور وہاں سے واپسی میں، اور 40,000 آدمی مسلمان ہوئے جو بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا. آپ پڑھیں سرگزشت مجاہدین غلام رسول مہر کی اور دوسرے لوگوں کی، اور ان سے پہلے شاہ عالم اللہ گزرے ان کے جد امجد جو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں. سید آدم بن نوری کے ہم اثر ہیں، کیا انہوں نے اسلام کی خدمات انجام دی ہیں. اور مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی جو ہیں، واقعی یہ کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی اسلامی شخصیت تھی. ان کی کتابیں آج عرب یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. خود سعودی حکومت پر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپوائی ہیں، اخوان نے اپنے نصاب میں داخل کی ہیں. مجھے یاد ہے حضرت کی وفات سے چند ہفتے پہلے جب میں گیا 1999 میں، پرسنل لا بورڈ کا اجلاس عام تھا بمبئی میں، حضرت مولانا خط پڑھا گیا کہ میں معذور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، بیمار ہوں، اب مجھ سے یہ امانت نہیں سنبھلتی، کسی اور کو پرسنل لا بورڈ کا صدر بنا دیا جائے. تو مولانا مجاہد الاسلام کاشمی نے کہا تھا کہ جب جہاز طوفان میں پھنس جائے تو ملح نہیں بدلا جاتا اس وقت میں. اور سارے سلفی اور بریلوی اور جماعت اسلامی تمام نے اتفاقاً یہ بالاتفاق کہا تھا کہ مولانا ابو الحسن ندوی کا کوئی بدل نہیں ہے. اور انہوں نے کبھی سعودیہ کو حق بات ہمیشہ کہی ہے.
دعویٰ میں مضمون لکھا تھا کہ سعودی عرب کے چینل 1980 کی بات ہے یہ، کہ سعودی عرب میں فحش فلمیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہاں کا چینل بہت ہی اخلاق باختہ اور ناشائستہ اور فحش چیزوں کا، تو سعودیہ نے اس رسالہ الدعوہ کو ممنوع قرار دیا تھا۔ انہوں نے سعودی حکمرانوں خط موجود ہیں، خطوط لکھے تھے، انہوں نے کہا ہادیوں پر کیا مظالم ہو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ندوہ کا 85 سالہ جشن تھا لکھنؤ میں، شیخ الازہر بھی موجود تھے اور تمام عرب ممالک کے بڑے بڑے اسکالر، علماء اور مشائخ سبھی موجود تھے۔ اس وقت مولانا نے 1 لاکھ کے مجمع میں یہ فرمایا تھا کہ ان عربوں کو ہم نے اس لیے نہیں بلایا کہ ان سے بھیک مانگے، صرف یہ دکھانے کے لیے بتلایا تمہارے اجداد نے جو ایمان کی امانت پہنچائی تھی، دین کی امانت آج ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، اور اس طرح لگا رکھا ہے کہ ہم اور کسی کے احتیاج نہیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کے ہاتھوں بکتا تو میں شاہ فیصل کے ہاتھوں بکتا، لیکن اس کا گریبان پکڑ کے بھی میں نے حق بات کہی ہے، اور یہ اس کی عظمت اور بڑائی تھی کہ اس نے سر جھکا کر تسلیم کیا ہے۔ وہاں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرلو سنجر نہیں میں، جہاں بھی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساگر نہیں میں۔ تو ابو الحسن ندوی کو شاہ فیصل ایوارڈ جب دیا گیا ان کو، تو انہوں نے لینا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی طرف سے عبداللہ عباس ندوی نے لیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہیں آپ نے مختلف تنظیموں کو، سعودیہ کے ادارے اور افغان مجاہدین وہیں تقسیم کر دیا، ایک پائی لینا پسند نہیں کیا۔ اور یہ سلفی کہہ رہا دیوبند کے ایک اینٹ کو ثابت کر دے کہ سعودی حکمرانوں کے مال سے بنی ہے، اور کوئی ثابت کر دے کہ ندوہ کے ایک اینٹ لگی ہے، 1 پیسہ لگا ہے۔ مولانا سلمان الحسینی نے فرمایا کہ ہمارے جامع احمد شہید میں 1 پیسہ بھی ان کا نہیں لگا۔ اس سلفی نے جو بکواس کی ہے، جو ضلالت اور رضالت کا ثبوت دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سلمان حسینی کو فلاں کسی گلف کے شیخ نے کہا کہ ہم نے پیسے دیے تھے اسلام کے لیے، تم نے اپنے دادا کے نام سے بنا لیا، اور یہ وہ سب غلط من گھڑت کہانی ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ اور ہمارے سلفی دوست صرف اس بات کو جانتے ہیں، اس خاندان کو پہچانتے ہیں۔ شجر نسب حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک معروف ہے، اس کو بتاتا ہوں، یہ سید کہلاتا ہے، یہ جو اس طرح کی حفوات بک رہا ہے۔ کیا ہے تیرا شجر نسب؟ تیرے شجر نسب میں کتنے میر جعفر جیسے غدار ہیں، تو اپنا شجر نسب تو سامنے لا۔ تو آج اس بات پر مجھے کہ ایسے محسنوں کو اگر گالیاں دی جائے، اس خاندان کو جس کے حسنات پورا عالم اسلام پر ہے، وہ فخر اسلام کے بھی، اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور ان کے اجداد کے بھی ہے، اور سلمان حسینی اس عالم اسلام کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ جس طرح پر حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات کو امام حرم نقل کیا کرتے تھے، اس طرح آج عرب علماء سید سلمان ندوی کے خطبات کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ مزدوروں کا سپروائزر ہے، وہاں سے بھی رکنیت معطل ہو گئی تھی، ہندوستان میں جرائم کر کے بھاگا ہے، یہ خواجہ اجمیری کو گالیاں دیتا رہا ہے، اور بمبئی مہاراشٹر میں داخلہ ممنوع ہے۔ اس نے بڑے جرائم کیے ہیں، مجرم صفت شخص ہے یہ۔ اور میں کہتا ہوں ان سلفی حضرات کو، سب سلفیوں کو نہیں کر رہا، ہمارے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو سب کا اکرام اور عزت سے پیش آتے ہیں، لیکن اس جیسے سلفیوں کو میں کہتا ہوں کہ تمہارا تاریخ میں ورثہ کیا ہے؟ جتنے اولیاء کرام ہندوستان میں گزرے ان کو وہ تمہاری تاریخ میں نہیں ہے، تمہارے نہیں ہے۔ جتنے بادشاہ گزرے وہ حنفی تھے، ظاہر بات ہے۔ انہوں نے حفوات بکی ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ کے بارے میں، قصور ان کا یہ تھا کہ فتح عالمگیری حنفی مذہب کے مرتب کرائی۔ تو تمہارا ورثہ کیا؟ مجھے بتا دے کوئی ایسی مسجد جو سلفیوں کی 150 سال پرانی ہو۔ یہ تو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ گلف اور سعودیہ کے مال پر پڑ رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ناگ ہیں، یہ دیوبندی، یہ ڈسنے والے، ہم نے منع کیا تھا، سمجھایا تھا سعودی حکمرانوں کو ان کو دودھ مت پلاؤ، تمہیں ڈس لیں گے۔ ارے ڈسنے والے تم ہو، تمہاری فطرت ذلیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ سعودی عرب کا جو مسئلہ ہے اس وقت میں، وہ اس طرح کے سلفیوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ سلفی علماء اور اسکالروں کو چاہیے کہ ان کے منہ پر لگام دیں۔ آج کی سلفیت کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے کالج میں، ابراہیم کالج میں، کچھ سلفی نوجوان میرے پاس تشریف لائے تھے، ان سے باتیں ہوتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ آج جو 4-5 گروپ ہیں بڑے بڑے سلفیوں کے، ان کے سب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں سلف کے معنی ہے، سلف جسے اصل میں کہا جاتا ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یا پہلی، دوسری، تیسری صدی ہجری کے اکابرین اور علماء اور اس دور کے لوگ۔ میں نے کہا کہ تبع تابعین میں ائمہ اربعہ میں تین شخصیت آ گئی، اور اگر 3 صدی تو سارے ائمہ اربعہ آ گئے، بہت سارے آ گئے۔ تم جنہیں سلف کہتے ہو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو 8ویں صدی ہجری کے ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں، اور وہ حنبلی ہیں، مقلد ہیں امام بن حنبل کے۔ تمہاری طرح بے مہار شتر بے مہار نہیں ہیں۔ یعنی ظاہر کی بات ہے کہ ہر انسان ہر فن میں کسی بڑوں کو مان کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر آتا ہے تو سارا خود تجربات نہیں کرتا، صدیوں کے تجربات کو سامنے رکھ کر اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ایک انجینئر صدیوں کے تجربات کو لے کر آگے ہر فیلڈ میں۔ اس طرح دین کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی سلفی بتا دے کہ زندگی کے ہر مسئلے کو ڈائریکٹ براہ قرآن حدیث سے نکالتا ہوں۔ جس طرح پر یہ لوگ تحریف کرتے رہتے ہیں، حدیث میں جہاں کہیں اصحاب حدیث کی فضیلت ہے تو اس سے یہ اہل حدیث مراد لیتے ہیں۔ بھائی اصحاب حدیث تو وہ محدثین تھے کہ جنہوں نے حدیث پر زندگی کھپا دی تھی، حدیث اوڑھنا بچھونا تھا، ایک ہی حدیث کے لیے ملکوں کا سفر کیے تھے، ساری مشقتیں اس کے لیے برداشت کی تھی۔ اب ان کے سامنے کوئی حدیث آتی جو صحیح سند سے ثابت ہوتی تو ان کے امام کا مذہب ہو یا نہ اس پر عمل کر لیتے تھے۔ تو یہ جاہل اہل حدیث، ان کے علماء کو نہیں کہہ رہا میں، ان جاہلوں کو، وہ کسی کی تقلید کریں گے اگر ائمہ مجتہدین کی نہیں کریں، غیر مجتہدین کی کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلفی اس کا نام ہے، ان کا رویہ ملت کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی یہ غیر سلفیوں کو ان میں معراج ربانی جیسے جہلوں کی بات کر رہا ہوں، عام سلفی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ انہیں مشرک کہتے ہیں، انہیں گمراہ کہتے ہیں۔ یہ معراج ربانی کہتا ہے ہمارا تو ہر بچہ ولی ہے اور وہ سارے گمراہ ہیں۔ ان کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اشتعال انگیز طور پر بدگمانی پھیلاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے پیچھے، مقلدین کے پیچھے۔ سعودی عرب بھی پورا مقلد ہے، 2-4 مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ظاہری حدیث پر عمل کیا تو اس میں ان سے مل جاتے ہیں، باقی اکثر مسائل میں ائمہ اربعہ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ معراج ربانی یہ کہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلفی ہونا اچھی چیز ہے، لیکن سلفی ہے کون؟ اور دوسری بات، ان کا رویہ پوری ملت کے ساتھ ہی ہے۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے بارے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ مجھے بتا دیں کسی ایک سلف کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، کسی ایک کئی صدیوں تک ایک سلف کا رویہ بتاؤ کہ ملت کے بارے میں ایسا رویہ ہو جو تمہارا ہے، کہ ملت کو گمراہ سمجھنا، انہیں ذلیل کرنا، انہیں بدنام کرنا، ان پر تہمتیں لگانا، یہ تمہارا، یہ سلف کا رویہ نہیں ہے، یہ تو فرعونیت کا رویہ ہے، یہ تو خلف کا رویہ ہے، تم جیسے نااہل بدکردار لوگوں کا رویہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کامران صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے جو سلفی جس راستے پر جا رہے ہیں یہ چھوٹے شیعہ ہیں، وہ 4 خلفاء کو نہیں مانتے، ابو بکر، عمر اور عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور یہ 4 ائمہ کو نہیں مانتے۔ پوری ملت 1400 سال تک 90% سے زیادہ ان میں سے کسی کی اتباع کرتی رہی ہے۔ اور سلفیت کیا ہے؟ بد ہضمی ہے، کسی آدمی کے 2 روٹی کھا لے، اس کا معدہ کمزور ہضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیتا ہے، یہ حال ہے سلفیت کا۔ انہوں نے 2 حدیث کی کتابیں کیا پڑھ لی، یہ کہتا شافعی کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ احمد بن حنبل نے مسند احمد میں 30,000 حدیثیں نقل، ان کو حدیث نہیں پتہ تھی۔ امام مالک کو جو زندگی بھر 10 حدیث کا دیتے رہے، 6 جلد میں جن کی کتاب ہے، ان کو حدیث نہیں پتہ تھی۔
امام اعظم کو حدیث پتہ نہیں تھی؟ یہ بد ہضمی ہے تمہاری. اور یہ سلف کو واقعی یہ ہے کہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے آپ کو اہل سمجھے گا اور پچھلوں کی بدگوئی کرے گا. اعجاب کل ذی رائے رایہ، ہر انسان اپنی رائے کا معتقد ہوگا، اپنی بات کا معتقد ہوگا، اور پہلے اسلاف کو سے بدگوئی کرے گا، ان کو نقص نکالے گا. یہ وہ فتنہ ہے. در حقیقت دنیا میں جو قوم غالب اور حاوی ہوتی ہے اس کے نظریات بھی چلتے ہیں، اس کی تہذیب بھی چلتی ہے. جب ہم شروع دور میں 600-700 سال تک اسلام حضور کے بعد میں دنیا کی ساری قومیں ہمارے افکار اور نظریات سے بھی متاثر تھی اور تہذیب سے متاثر تھی. گزشتہ 200-300 سال سے یورپ اوپر آ گیا اور ان کی تہذیب اور ان کے افکار سے متاثر ہوئے پروٹسٹنٹ طبقہ جو یہودیوں نے نکالا تھا. پوپ سے ان کے ساری دشمنی تھی کہ بائبل کی تشریح کا حق ہر آدمی کو ہے، چاہے وہ لفظ الف ABCD نہ جانتا ہو. اس کا اثرات ہے یہ سلفی کہ ہر جاہل سلفی کہتا ہے کہ میں خود قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معراج ربانی جیسا بدبخت شخص، یہ سعودی حکمرانوں کا جوتا چاٹنے والا اور غیبتیں کرنے والا، اس جیسے لوگ سعودی حکمرانوں کو بھی ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا مشرک قرار دینے والے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف دنیا میں بہت زیادہ بدنامی پھیلانے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی حکمرانوں کا جو رویہ ہے آج، وہ ہم سب کے لیے ایک باعث حیرت ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی حفاظت اللہ نے اس وقت میں، شاہ عبدالعزیز نے جو کانفرنس بلائی تھی غالباً 40-42 کی بات ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو خلافت عثمانیہ ختم کر دی. واقعتاً وہ مجرم جو امریکہ نے اس وقت میں برطانیہ اور فرانس کے اعلی کار تھے اور لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے بہکائے گئے تھے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا، ختم کیا، انہی مجرموں کی اولاد آج گلف کی ساری ریاستوں میں، اردن میں، سعودیہ میں. عبداللہ فلوی کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، جو برطانیہ کے بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت بڑے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور سعودی عرب کو بہت اچھی ترقی کی راہ پر ڈالا تھا. اس نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک تو برطانیہ کی گورنمنٹ تھی اور ایک برطانیہ کی گورنمنٹ ہندوستان میں تھی. ایک کا تعلق شریف کے ساتھ تھا، ایک کا سعود کے ساتھ تھا. ماہانہ دونوں کو کتنی تنخواہ دی جاتی تھی، کتنے ہتھیار سپلائی کیے جاتے تھے، کتنا وظیفہ ملتا تھا، پوری تفصیل لکھی ہے اس میں. دونوں کو برطانیہ نے پالا. پھر اتفاق سے انہوں نے آل سعود کو زیادہ اپنا وفادار سمجھا اور زیادہ اہل سمجھا، اور وہ پورا معاہدہ موجود ہے لارڈ چیمسفورڈ کا، جو ان کو حکومت اس بنیاد پر دی گئی کہ یہ ہمیشہ ان کے تابع رہیں گے. اور آج سعودیہ کی پالیسی یہ ہے، جہاد اگر امریکہ کہتا ہے جہاد ہے افغانستان، تو یہ کہتے ہیں جہاد ہے، اور امریکہ کہتا ہے فساد ہے، تو یہ کہتے ہیں فساد ہے. جب امریکہ کو ضرورت تھی رشیا کو شکست دینے کے لیے، واقعتاً ہمارے علماء کا بھی قصور ہے اس میں، پاکستان کے. آج امریکہ جو اکلوتی سپر پاور بن گیا ہماری وجہ سے. ہم نے اس دشمن کو، دونوں برابر دشمن تھے، دونوں اسلام دشمن تھے، امریکہ اور رشیا، اپنا کندھا دیا. 15 لاکھ مجاہدین شہید ہوئے، 20 لاکھ معذور ہوئے، 40 لاکھ نے ہجرت کی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور بن گیا ہماری قربانیوں سے. اور اس کے بعد جب امریکہ نے مجاہدین کو اپنے راستے پہ چلانا چاہا کہ چائنا کا گھیراؤ کرو اور اس کو استعمال، انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ وقت، اس وقت میں امریکہ میں، یہاں برطانیہ میں، یورپ میں مجاہدین کے ریڈ کارپیٹ بچھتے تھے، استقبال ہوتا تھا، ہیرو پیش کیے جاتے تھے. اور جب امریکہ کے لین پر چلنے سے انکار کر دہشت گرد بن گئے، ایک ہی رات میں دہشت گرد بن گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی سچائیاں ہیں. تو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب آج کوشش کر رہا کہ امریکہ کے مسلط کردہ جو حکام ہے ان کو تقویت پہنچائے، تاکہ وہ افغانستان میں بے قصور عوام کو قتل کریں، جیلوں میں ٹھونسیں، مظالم ان پر کریں.
امریکہ کی غلامی گویا سعودیہ کا مذہب بن گیا ہے. جو وسائل اللہ نے دیے تھے، مجھے یاد ہے 73 میں جب شاہ فیصل مرحوم نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا اور کھلبلی مچ گئی تھی امریکہ یورپ میں. اس وقت میں امریکہ کے ایک مشہور اخبار نے لکھا تھا کہ آج سارے راستے ریاض کو جاتے ہیں. اللہ نے چابی ان کے ہاتھ دے دی تھی، دنیا کی چابی، دنیا کا پیٹرول، لیکن ان داہلوں نے عیاشی میں گنوا دیا. ان کا عیاشوں کا تذکر ہر ایک کی زبان پر ہے. یہ پیرس اور یہاں لندن اور دنیا میں یہ زنا کرنے کے لیے شہزادے آتے ہیں گلف کے اور سعودیہ کے. لاس اینجلس میں ایسے جوا خانے ہیں کہ جہاں پر ایک سال 6 مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے تو سیٹ کمرہ ملتا ہے، اور شرط ہوتی ہے اتنے ملین ڈالر کا جوا کھیلیں. دیکھیں کتنے گلف کا اور سعودیہ کے وہاں پر. آپ دبئی جا کر دیکھیں، رشیا کی لڑکیاں وہاں پر بھری پڑی ہیں، اور یہ جیسی جمعرات ہوتی ہے کہ رات ہوتی ہے، سعودیہ سے گلف سے کاریں بھر کے سینکڑوں ہزار تعداد میں زنا کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. ان کی عیاشیوں کو دیکھو، حاجیوں پر جو مظالم ہیں. ابھی اس وقت میں کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بر صغیر میں ایک عمرے کے سعودی سفارت خانہ ویزا دینے کے 40,000 تک رشوت لیتا ہے، اور 1.5 لاکھ حج کا جو مظالم ہیں اور جو معلم ہیں وہ انہیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. حاجیوں کو صبح سفر کرنا ہے، اشراق کے بعد 9 بجے مدینہ جانا ہے، شام کو عشاء بعد سے بس میں اٹھا دیتے ہیں. پوری رات بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں. حاجی جتنا تنگ کر سکتے ہیں انہوں نے تنگ کیا ہے، اور احسان جتاتے. سعودیہ جتنا حاجیوں پر خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ صرف کرہ فٹ بال پر خرچ کر رہا ہے. ایک کوچ کو بلین ریال دیے جا رہے ہیں، اور آج پروپیگنڈا یہ چیز کیا جب ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس وقت میں سعودیہ کا کردار واقعتاً بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے، اور ایسا کردار ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے واقعی یہ ہے کہ سعودی حکمرانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک فضا بن گئی ہے. یہ ابھی بھی اپنی اصلاح کریں اور باز آ جائیں ان حرکتوں سے، اور ایسے کتوں کو پالنا چھوڑ دیں معراج ربانی جیسے جو ان کے خلاف نفرت دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس وقت میں ملت اسلامیہ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا وزن کس پلڑے میں پڑے. اور سعودیہ نے ایک وقت میں لکھا تھا شاہ فہد کے بارے میں، یہ امریکہ کے اخبار نے، کہ ہمارا سب سے مخلص دوست اور خیر خواہ پورا عالم اسلام میں شاہ فہد ہے. ان آل سعود کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قصاب کتا پالتا ہے تاکہ پہاڑوں سے جنگلوں سے بھیڑوں کو گھیر کر لائے اس کو ذبح کرے. اس طرح آل سعود گزشتہ 40-50 سال کا کردار یہ ہے کہ عالم اسلام کے غریب ملکوں کو یہ مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور امریکہ کے قربان گاہ پر لا کر ان کے بھیڑ چڑھاتے ہیں، امریکہ غلام بناتے ہیں. یہ ان کا رویہ ہے. پورا عالم اسلام کو امریکہ کا غلام بنانے میں سب سے بڑا کردار سعودی عرب کا ہے. یہ خود غلام ہے، اور جب تک یہ خاندان ہے عالم اسلام غلام رہے گا. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رول کیا ہے ان کا، یہ کیا کر رہے ہیں عالم اسلام کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی حکمران ان کے جتنے وسائل ہیں وہ ملت اسلامیہ کے کام آنے کے بجائے یہود و نصارہ کے، امریکہ اور یورپ کے کام آ رہے ہیں. علامہ اقبال نے ان ملوک و شیوع کے بارے میں، عرب امپریلزم کے بارے میں کہا تھا اور لکھا تھا کہ یہ فراق ابو لہبی کے راستے پر ہیں، وصال مصطفی کے راستے پر نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز کے بارے میں بہت سخت اشعار انہوں نے کہتے بھی مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. اور جب انہیں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے خلافت ختم کر دی، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے کہا تو آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں خلافت کی، آپ خلیفہ بن جائیے. تو ان کا جواب تھا شاہ عبدالعزیز کا کہ مجھے اس حجاز کے بارے میں بات کرو، باقی دنیا کے نہیں. کیوں؟ معاہدہ امریکہ سے اور برطانیہ اتنا ہی ہوا تھا، اس سے آگے کا نہیں تھا عمل دخل کا.
تو پہلے دن سے یہ ان کے تابع رہے ہیں. اور ٹھیک ہے کمزوری تھی, ایک انسان کو کمزوری میں برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن کبھی تو باہر نکلنے کی کوشش کریں, کبھی تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور مذہب کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ, ان مٹھی پر سلفیوں کو جو آج گلف اور سعودیہ کے مال پر دنیا میں تفرقہ ڈال رہے ہیں, اور وہاں پر عصبیت جاہلیت جتنی سعودی عرب میں ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. میں 71-72 2 سال وہاں پر رہا ہوں. عصبیت جاہلیت, اگر ایک سعودی آپ کی کار کو ٹکر مار جائے تو وہاں کا قاضی جو ہے وہ آپ کو مجرم قرار دے کر جیل میں ڈال دے گا, سعودی کا کچھ نہیں کہے گا. میرے سامنے کا واقعہ ہے, غالباً بنگلہ دیش کے کچھ مزدور تھے, کسی سے ٹرافک کے اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی, ریڈ لائٹ میں گزر گیا ہوگا یا کوئی خلاف ورزی کر دی ہوگی, پولیس آ گئی, وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا. اس کا نام غلام نبی تھا. تو ایک اور وہاں پر مزدور غلام رسول نام کا تھا, اس کو پولیس نے پکڑ لیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلام رسول ہوں, وہ غلام نبی تھا. تو یہ سعودی پولیس کہتی ہے کہ لا فرق بین رسول و نبی, ما فرق, سوا سوا, نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ بدو ان کا ذہن ہے, جہالت والا. ان میں سے حکمرانوں میں کوئی ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا الا ماشاء اللہ. یہ بدوی تو عربی جانتے نہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا, وہاں پولیس کہتی پاسپورٹ بتاؤ, اب وہ کہتا ہوٹل میں پاسپورٹ ہے, وہیں سے پکڑ کے جیل میں. اور جو پوچھنے کے لیے جائے بھی کہاں ہے تو اس کو بھی جیل میں. کوئی انصاف نام جی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے آج ایک کسی مسلم ملک کا آدمی برطانیہ میں, امریکہ میں رہنا پسند کرے گا, وہاں رہنا پسند نہیں کرے گا. وہاں تو انصاف ہے ہی نہیں. سعودی غیر سعودی کی اتنی تفریق ہے. آپ دیکھیں گے حرم میں جائیں گے تو کتنے لوگ رو رہے ہیں وہاں پر بیت اللہ کے سامنے. جب پوچھو گے ان کے حالات تو پتہ چلے گا 20 سال سے تجارت کرتے تھے, اصول قانون بنایا ہوا کہ کوئی غیر سعودی کاروبار نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی سہولت ہو رہی ہے. اب جب نیت بدلی سعودیوں کی, انہوں نے قبضہ کر لیا پورے کاروبار پر. وہ بیچار روتا رہے گا جتنے 20-30 سال محنت کی تھی, سرمایہ کروڑوں لاکھوں روپے اپنے ملک سے لا کے لگائے تھے. کتنے غریب مسلمان جو مثلا حجام ہیں, حجامت بناتے ہیں, یا کوئی اب انہوں اقامہ دے کر سعودیوں نے بلایا ان کو, 20-30 سال کی کمائی پر قبضہ کر لیا اور بھگا دیا. جب چاہے پولیس کو شکایت کر دی, پولیس سعودی کا ساتھ دے گی, وہ حق پر ہو یا نہ حق پر ہو. جو عصبیت ایک مسلمان کا بھائی قرار دیا تھا, جسد واحد قرار دیا تھا, سعودی غیر سعودی کی تفریق جتنی وہاں پر دنیا میں, عصبیت جاہلیت کہیں بھی اتنی نہیں ہے. اور پھر دوسرا ظلم سب سے بڑا ان کا یہ ہے کہ اسلام ایک تاریخی مذہب تھا. آج کا پڑھا لکھا کوئی شخص ایسے مذہب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں جو افسانہ ہو, کہانیاں ہو, توہمات ہو, جس میں کوئی تاریخی حقیقت نہ ہو. اسلام کی پوری تاریخ محفوظ تھی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جن کنوؤں کا پانی پیا تھا, بیر بزا اور بیر فلاں, وہ سارے کنویں 10-11 موجود تھے. سارے باغات موجود تھے جہاں پر حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. حضور نے دستے مبارک سے جو پودا لگایا تھا وہ پودا موجود تھا, اس کی نسل موجود تھی, اس پودے کی ایک ایک چیز حضور کی. اللہ بھلا کرے ترکوں کا, انہوں نے توپ کاپی میوزیم میں حضور کے لباس, حضور کی تلواریں, نیزے, پیالے, استعمال کی چیزیں محفوظ کر دی. ورنہ انہوں نے حضور کی ساری تاریخ مٹا دی, ایک کہانی بنا دی. جس طرح آج یہاں کے بہت سارے پرسٹ اور بہت سارے اسکالر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ السلام ایک کہانی تھے, ان کا وجود کبھی نہیں ہوا. تو اس طرح کہانی بنانے کی کوشش کی انہوں نے. یہ مجرم ہے, ٹھیک ہے, وہاں لوگ شرک کرتے تھے, بدعات کرتے تھے, جہالت کی وجہ سے بہت غلط وہ کرتے تھے, تو آپ انہیں روکیے. اگر کوئی آدمی جہالت میں آ کر کسی کا ہاتھ چومتا ہے تو ہاتھوں نہ کاٹنا اس کو منع کریں. احد میں نہیں جا سکتے, بدر میں نہیں جا سکتے, حضور کے والدہ قبر میں نہیں جا سکتے. کیوں بھائی؟ شرک, آدمی کھڑے کر دو وہاں پر, شرک نہ کرے کوئی وہاں پر بدعت نہ کرے. یہ شعائر اللہ ہے, علامت ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. ایمان تازہ کرنے کے لیے کہاں جائیں گے مسلمان؟
इन्होंने अपनी तारीख मुजरिमों ने बाकी रखी है। मैं गया हूं, दरिया में गया हूं, नजद के इलाके में गया हूं कि यहां पर ये इब्न सऊद जो है आया था, और पहला किला ये मट्टी का उनका है, और इस किले में इस मेज पर बैठकर अब्दुल वहाब आले शेख से मुआहदा हुआ था। अपनी तारीख बाकी रखी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तारीख मिटा दी इन्होंने। ये उनका दीन एतबार से बहुत बड़ा जुर्म है। और दुनिया को एक ज़माने से 40 साल से धोखा दे रहे हैं कि सऊदी अरब एक बड़ी अस्करी ताकत बन रही है, फौजी ताकत बन रही है, और यूरोप के अखबारात भी महज प्रोपगंडा, फरेब और धोखा। सऊदी अरब का हाल ये है कि हाँ ठीक है, उनके पास वसाइल हैं, 6-7 उनके बड़े बड़े अड्डे हैं अस्करी, दहरान में है, तबूक में है, जुनूबी रियाज में है, मस्जिद खमीस वो है, हफ्र बातिन है। अरबों डॉलर, 10-10, 20-20 अरब डॉलर खर्च किए गए, और वहाँ पर शानदार कोठियाँ। एक अमरीकी अखबार ने लिखा था कि अगर अमरीकी फ़ौजी सऊदी फ़ौजी का मकान देख ले, कितने आलिशान कोठी है, कैसे कालीन है, कैसे नक्श निगार के बर्तन है, क्या क्या है, तो उसका सर चकरा जाए। आज से 20 साल पहले यहाँ के एक अखबार ने पूरी तफसीलात दी थी कि एक फ़ौजी को जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है। अमरीकी कैप्टन को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे 5 गुना ज़्यादा सऊदी कैप्टन को मिलती है। उनके अखराजात इतने हैं। एक अखबार ने तफसीलात दी थी कि 12-13 मुस्लिम ममालिक जो ताकतवर हैं अस्करी एतबार से, मसलन पाकिस्तान, उसकी फ़ज़ाइया का खर्च था, 80 की बात कर रहा हूँ, $2.25 बिलियन। तुर्की का $4 बिलियन सबसे ज़्यादा था, क्योंकि तुर्की में महंगाई यूरोप की तरह पर है महंगाई। मिस्र का तकरीबन $2 बिलियन था, और इस तरह 14 मुल्कों का 2,948 14 मुल्कों का फ़ज़ाइया का, और सऊदी का 3,014 मिलियन डॉलर, नहीं मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर, अरब डॉलर। और एक फौजी पर अमेरिका $780 खर्च करता है, बरतानिया 433 और फ्रांस $437, और मिस्र 59, और स्पेन $95 $95, पाकिस्तान $210, सूडान जैसा $17, नाइजीरिया $11, और सऊदीया एक फौजी पर जो खर्च करता है वो तकरीबन $60,000 अय्याशियों में डाल रखा है। यहाँ तक कि वहाँ के फौजी मशक्क़त बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। आज दुनिया में हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ फौजी मशक़ें कर रहा है, लेकिन सऊदी हुक्मरानों का पूरे तवज्जो और ज़ोर इस पर है कि फ़ौज की हिमायत हासिल की जाए, इन्हें आपस में मिलने ना दिया जाए, मशक़ें ना करने दिया जाए, और ऐसी अय्याशियों में आप इनका अड्डों में जाए, ओलंपिक की तरह बड़े बड़े मैदान, सारे यूरोप के खेल वहाँ पर, पोलो वहाँ पर है, सोना बाथ वहाँ पर है, सारी अय्याशियों के सामान है, और मुट्ठी भर लोग आते हैं वहाँ पर। हर उनका अस्करी जो बेस है उसमें सैकड़ों मकानात खाली पड़े हुए। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे मदरसे में, अमेरिका का वागस तैयारा जो है वो सऊदिया ने ख़रीदना चाहा। पहले अमेरिका ने तरगीब दी और अमेरिका ने कहा कि आप दरख्वास्त दो। दरख्वास्त देने के बाद में आपको पता है सारा मीडिया और अमेरिका का सेहूनी मीडिया है, यहूदी मीडिया है, उन्होंने शोर मचा दिया, हंगामा बर्पा कर दिया। फिर सेनेट में बहस कराई, वहां पर 2 फरीक हो गए। इस तरह पर वागस तैयारे दिए गए। अगरचे बाजार उनकी कीमत $8.5 बिलियन थी उस जमाने में, 81 की बात कर रहा हूं, 81 की, लेकिन उस पर $40 बिलियन का है कि ये अरब बद्दुश को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, बहुत पेचीदा मिशनरी है, इनको कई नस्ल इंतजार करना पड़ेगा। लिहाजा अब अमेरिका से जो सामान खरीदा जाता है उसके एडवाइज़र
ان کے پلاننگ کرنے والے، ان کے تربیت دینے والے، ان کے یہ وہ، اس کے نام سے ہزاروں تعداد بھرتی دے، اور امریکہ سے 4 گنا زیادہ تنخواہ. اور پھر ان کے بہانے سے اسرائیل کو اس زمانے میں 80 کروڑ ڈالر کا ہتھیار دیا گیا تاکہ توازن باقی رکھیں. امریکہ کا ہر صدر آ کر اعلان کرتا ہے کہ میری پالیسی کا بنیادی اور اساسی نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تمام عرب ممالک سے زیادہ طاقتور رکھنا ہے اور عرب ممالک کو اس کے تابع رکھنا ہے. اسلحے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور ہوا ہے. بھائی جب دشمن تو اسرائیل ہے نہ کہ مسلم ممالک، پہلی شرط یہ ہے واقعہ تجارت ہے جاسوسی کا. سعودیہ میں واقعہ کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے جا کر عراق کا ایٹمی بیس ختم کر دیا. ایٹم بم جہاں بن رہے تھے، ایٹمی ہتھیار وہ ختم کیا سعودیہ کو اوپر سے جا کر واقعہ کے ہوتے ہوئے. اور اسرائیل نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا کہ اس سے جو معلومات حاصل ہوں گی، یعنی مسلم ملکوں کے جو جاسوسی اور خفیہ راز معلوم ہوں گے، اسرائیل کو شیئر کرے گا امریکہ. یعنی اسرائیل کو بیٹھے بٹھائے سارے مسلم ملکوں کی جاسوسی بھی مل گئی، خفیہ راز بھی مل گئے، سب کچھ مل گئے، اور پیسے سعودی عرب نے دیے، اس کے بدلے میں ہتھیار بھی مل گئے. یہ کون سی یہودی دشمنی ہے؟ اور جتنی کمپنیاں ہیں جو وہاں پر بڑے بڑے پلان بناتی ہے، یہ جہل شہزادے وہاں کے، یہاں ڈگریاں دیتے تھے امریکہ والے، یورپ والے جہل رکھ کر بھی ڈگریاں دے دیتے ہیں، بعد میں ایڈوائزر اپنے لگا دیتے ہیں تاکہ سارا مال ادھر آئے. اب ان کمپنیوں کو کروڑوں ڈالر ان شہزادوں کو رشوت دیتی ہیں. پورا ملک بدبودار متعفن ہوگا رشوت کی وجہ سے. کروڑوں ڈالر رشوت دیتے ہیں اور اربوں نفع کماتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ یا یورپ کی ساری بڑی کمپنیاں یا یہودیوں کی ہے یا یہودیوں کے ایجنٹوں کی ہے. ہر چیز وہاں بغیر مشقت سے پہنچ جاتے سارے راز وہاں پر. اور عیاشیوں کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں یورپ کے ہر ملک میں ان سعودیوں کے شاندار محل بنے ہوئے ہیں، جن کے باتھ روم میں اور کچن میں جو ٹوٹی اور نل کے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، اور کبھی سالوں میں ایک مرتبہ آنا ہوتا ہے. فہد جیسے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں، عبداللہ جیسے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اگر 50 یا 25 کمرے ان کو ہوٹل میں چاہیے، 5 اسٹار ہوٹل، ایک ہوٹل کا کمرہ ہمارے لاکھوں روپیے اور یہاں کے 10,000 پاؤنڈ، پوری ہوٹل سینکڑوں کمرے بک ہوتے ہیں. مرسیڈیز گاڑیاں جو ہے پورا بیڑا خریدا جاتا ہے سینکڑوں تعداد میں، یہیں ہدیہ کر کے چل جاتے ہیں. بہت فراخ دل ہے اسلام کو دشمنوں کو دینے کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اسرائیل کے پاس صحرا ریگستان تھا. آج کے سائنس کے دور میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اس نے قابل کاشت بنایا، پورے یورپ میں جوس اور فروٹ فراہم کر رہا ہے. غریب افریقی ممالک، صومالیہ کے اور سوڈان کے اور نائجر کے اور نائجیریا کے بے شمار ممالک کہتے ہیں کہ جہاں پر بہترین پیداوار ہو سکتی ہے، وسائل نہیں ان کے پاس، غریب ہیں. آج کے سائنس کا دور ہے، سعودی عرب پیدا کر سکتا تھا. لاکھوں صومالیہ میں اور یوگنڈا میں اور افریقی ممالک بھوکے مسلمان نہیں مر جاتے، بھوک سے نہیں مر جاتے، لیکن وہ ساری دولت ان کے خزانوں میں. اور اب تو یہ بات جاپان کی پارلیمنٹ میں بحث ہو چکی ہے، جرمنی اور فرانس میں کتابیں آ چکی ہے. امریکہ کا جو صدر کی صدارت کے لیے کھڑا ہوا والا کہہ چکا ہے کہ 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ موساد نے کیا تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی حکمرانوں سے مل کر. اور اس کے بہانے سے ان کے سارا خرموں ڈالر جو جمع تھے بینکوں میں سارے ہڑپ پر لیے گئے. اب بھی ان کے دوست ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں یہ شہزادے کوئی مشقت کے، ان کی فوجی حالت یہ ہے کہ کوئی ٹریننگ ان کی نہیں ہے. عیاشیاں، فوج تقاضا کر رہی ہے کہ ایئر کنڈیشن ٹینک چاہیے، ہمیں گرمی لگتی ہے، کوئی مشقت کے لیے تیار نہیں ہے. انتہائی پسماندہ پچھڑی ہوئی حالت میں، انتہائی کمزوری حالت میں، اور
30 साल से आप रिकॉर्ड उठा कर देखें, हर साल 20-50 बिलियन डॉलर का असलहा काय के लिए खरीद रहे हैं भाई। अमेरिका के अखबार ने लिखा था कि सऊदीया का हाल यह है कि जैसा घड़ी का डायल, उसकी चेन तो सोने की, अंदर में घड़ी की मशीन ही ना हो। और एक अखबार ने यहां लिखा था कि इन लोगों को F-16 और F-15 जो तैयारे खरीदे हैं, वो किस काम का, तो अमेरिकियों के तहवील में रहेंगे। अगर कोई अकल होती तो कहता ठीक है, तुम्हारा बेस है, यहां मकान बना हुआ है, यहां पर हिफाजत उसकी हो रही है, तो कितना किराया तुम दोगे? किराए के बजाय इनको पैसे देते हैं। एक अखबार ने लिखा था इनकी मिसाल ऐसी है जैसे मछली के शिकार को कांकरोड जहाज दे दिया जाए चलाने के लिए, मछली का शिकार करने वालों को। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के अलामतों में रियाउ शाह ये चरवाह है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। इससे इनकी जहनियत को आश्कारा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनकी जहनियत सिर्फ इमारतों की है, तरक्की की नहीं है, तालीम की नहीं है, साइंसी तरक्की की नहीं है। बुर्ज खलीफा बना लिया दुबई में, अब वैसे जद्दे में बन रहा, मक्के में बनने जा रहा, कुवैत में बनने जा रहा। ये जाहिल बद्दू हमेशा ये सिर्फ इमारतों का सोचते हैं। इमारतों से कुछ नहीं होता। अगर ये इमारतों से मुसाबकत फिर यूरोप वाले करते, यूरोप के मुल्क, अमेरिका तुमको तो कंगाल कर दिया उन्होंने, ये कभी नहीं करेंगे। ये इंडस्ट्री के मुसाबकत करेंगे, असलहा बनाने में मुसाबकत और मुकाबला करेंगे, और तरक्की की दूसरी चीजों में करेंगे। तो ये चरवाह है, आज भी उनका जहन चरवाहों का है। और बड़े तजुर्बात मुझे हुए वहां पर। एक बार पासपोर्ट हमारा गुम हो गया, मेरा और अहलिया का। अब हम तबलीग के भी जिम्मेदार थे, अरब दोस्तों से गहरे ताल्लुकात थे, अरब के बहुत सारे दोस्त सऊदीया के हमारे इसमें काम में लगे। 50 चीजें मंगवाई, ये ला वो ला वो ला, 3 हफ्ते परेशान किया। फिर वो जब लेकर गए उनके पुलिस चौकी में, तो सारे बैठ कर हुक्का पी रहे और ताश खेल रहे, और एक लड़का बैठा, उसने सारे कागजात हमसे लिए और डस्टबिन में डाल दिए और सिक्का लगा के दे दिया। ये हाल है इनके इंतजाम का। एक बार मैं रियाज में था, हज का याम आ गया, एक किताब की इशाअत के लिए वहां पर गया था, कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में करवाने के लिए और छपवाने के लिए। अब सोचा चलो हज कर लें, हज का वीजा। अब वहां कानून यह है कि सऊदी ही वकील बन सकता हो। सऊदी तो कोई काम करने के तैयार नहीं, हरामखोरी की आदत डाल दी है। सारा काम, सारे मशक्कत काम बाहर के लोग करते हैं। इन सऊदीया और गल्फ में इनके बच्चे पालने वाली क्रिश्चियन आए हैं। अमेरिका ने हुक्म दे रखा गुज़श्ता 30 साल से, किसी मुसलमान को नौकर मत रखो, फिलिपाइन के ईसाइयों को रखो और दुनिया के और मुल्कों के काफिरों को रखो, लेकिन मुसलमान को मत रखो। अब मैंने कोशिश की, हमारे सारे दोस्त, मुस्तनिर था यहाँ लंदन में, अभी थक गए। फिर एक अरब दोस्त मिला, वीज़ा का वक्त भी ख़त्म हो गया हज के वीज़े का, वो खुद लेकर गया, दरवाज़ा खुलवाया, उसने अपने हाथ से सिक्का लगाया हज का। ये हाल है सऊदी अरब का। सऊदी गैर सऊदी की इतनी तफरीक वहाँ पर है, और आलम इस्लाम को इतना पसमानदा कर रखा है। वाक़या ये है, एक किताब आज से 80 में एक अरब रहनुमा ने दी थी, तारीख़ आले सऊद। लिखने वाले एक मारूफ स्कॉलर था सऊदीया का, नजद के इलाके का। उसने पूरी तफसील से लिखा है, जो हमारे मौलाना सलमान हुसैनी कहते हैं मजहूलुन नसब आले सऊद, मजहूलुन नसब आले सऊद बराबर कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि ये ख़ानदान कई 100 साल से इराक में था और कई 100 साल से यहूदी ख़ानदान था। फिर मेसन के मंसूबे के तहत में पूरी तफसीलात है उसमें। वो किताब दोबारा भी छप गई है, अभी मेरे पास आनी है। उस वक्त में पढ़ा था 80 में, और वो भी सरसरी देखी थी, याद नहीं है उसमें ज़्यादा, लेकिन इतना याद है कि फ़लाँ सन में बज़ाहिर ये मुसलमान हुए, और उनके नाम सबके इनके सरदारों के, कि यहूदी नाम मुस्लिम नाम ये, यहूदी नाम ये मुस्लिम नाम ये, यहूदी नाम ये मुस्लिम नाम ये। और वहाँ जाकर फिर सऊदी अरब में जाकर इन्होंने कब्जा किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़लस्तीनियों के मुश्किलात का भी ये सऊदी अरब जिम्मेदार है। मैं पढ़ने के ज़माने जब मदरसे में पढ़ता था, अखबार में जब देखता और मैं जब खबर पढ़ता कि सऊदी और फ़लस्तीन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैं समझ जाता कि फ़लस्तीनियों का अपना मौक़िफ़ है और सऊदियों का अमरीकी मौक़िफ़ है।
ओपेक पर अमेरिका की इतना असर रहा, जो तेल की तंजीम है, तेल पैदा करने वाले मुल्कों की। अमेरिका यूरोप का असलहा गुज़श्ता 30 साल में 50 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी है, 100 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी है। लेकिन तेल की कीमत, ये सऊदी एजेंट है उनका, उनका आलाकार है। ये धमकी देता था हमेशा तेल पैदा कि मैं तेल निकाल लूंगा और कीमत नीचे करनी पड़ेगी, अमेरिका के कहने पर। ये अमेरिका का गुलाम, इसे आलम इस्लाम से कोई गरज नहीं है, इसे इस्लाम से कोई गरज नहीं है। ये अय्याशियों के दिल दादा, पूरी कौम को अय्याश बना रखा है, रिश्वतखोर बना रखा है। शहजादों से लेकर एक एक शहर एक एक शहजादे, मदीना एक शहजादे का, ताइफ एक शहजादे का, मक्का एक शहजादे का। वहां इतनी जगह दुकान की, करोड़ों रियाल चाहिए, एक शहजादे के जेब में जा रहे हैं। अल्लाह ने जो दौलत दी थी पूरे इंसानियत के, पूरे मुसलमानों के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इंतहाई गुर्बत सऊदी अरब में आप देखेंगे, इंतहाई मालदारी देखेंगे। उनके साहिल पर आप चले जाएं, ऐसे शानदार पाक और ऐसे अय्याशियों के सामान जो यूरोप अमेरिका में नहीं है। यही दुनिया गोया उनकी जन्नत है और आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस खानदान के होते हुए मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आले सऊद या तो ठीक हो जाएं, या तो मिल्लत इस्लामिया को चाहिए कि इनके तशद्दुद बाम किया जाए, इनकी खबासत और इनके जराइम इतने ओपन हो। अभी तफसीलात आ रही हैं इनकी मुनाफिकत की, जो शाम में इन्होंने किया है। इनमें से कितने शहजादों के घरों में खवातीन नुसैरी है, जो इस्लाम के इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, कहा कि खुदा के कसम यहूदियों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। शाम के मुजाहिदीन के साथ इन्होंने गद्दारी की है, और किस तरह उनके साथ वो किया है अभी तफसीलात आ रही हैं। शाम के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये बुज़दिल, जिस तरह कुवैत पर जब इराक ने, हालांकि सारा अमरीकी प्लान था। अमरीकी सफीर जो औरत थी उसने उकसाया था सद्दाम को कि वाकई है कि आज से 70 साल पहले कुवैत इराक का इलाका था, ये तो सारी बंदर बाट इन्होंने की अपने एजेंटों को बिठाने के लिए। तो उकसाया अमरीकी सफीर ने कि हम कुछ रद्द अमल नहीं करेंगे, आप चाहें तो कब्जा कर लें। उकसा कर करवाया। उसके बाद में शहजादा गालिबन शाह खालिद का या फैसल का दौर, या शाह खालिद या फहद का दौर था, उन्होंने दावत दी अमरीकी फौजों को, यानी इन यहूद और नसारा को दावत दे रहे मुसलमान मुल्क के खिलाफ। और मौजूद है 200 से ज़्यादा बड़े बड़े उलमा सऊदी अरब के, चोटी के उलमा, मुज़क्करातुल नसीहा, याददाश्त खैरखाई की, उन्होंने मना किया। शेख सफर अल हवाली, शेख सलमान अल औदा, सैकड़ों उलमा जेल में डाल दिए गए और आज भी जेल में हैं। बड़े बड़े शहजादे आज बगावत कर रहे हैं वहां पर, उनकी तहरीर आप इंटरनेट पर पढ़ लें। वहां के उलमा को मैं कसूरवार बहुत कम मानता हूं, नहीं मानता। उलमा ने हमेशा हक बात कहने की कोशिश की है। कुछ सरकारी, शेख हुज़ैफी ने जब शियत के खिलाफ बात की तो उसे हटा दिया। जब ईरान के एक अहलकार ने शेखैन की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक की के साथ गुस्ताखी करने की कोशिश की, नाक पोंछ कर उसको तीसवां डालने की कोशिश की, तो एक ईमान वाले का ईमान की हरारत, उसने इसके खिलाफ कहा, उसे हटा दिया। आज ये हमारे बेहतरीन उलमा हमारे मुल्कों के, उन्हें राबता के मेंबर बनाया जाता है और इन मौलवियों का ईमान बिक जाता है एक टिकट पर, हज और उम्रे की, और एक राबता के मेंबर बनने पर। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी इस्लामाबाद के, जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, वजीर भी रहे और बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने 30 साल पहले इन सऊदी बद्दुओं को समझाया था, इन जाहिलों को, कि देखो तेल का पूरा इलाका शी इलाका है, शीयत है वहां पर, राफजियत है वहां पर, तो वहां पर मजलूम मुसलमानों को बर्मा के, फिलिपाइन के और बसाओ, कल पांव रखने का मौका हो, वरना अमेरिका जब चाहेगा टुकड़े कर देगा, तुम्हें नज्म में कर देगा और अहले बिदअत को हिजाज दे देगा और तेल का इलाका शियों को दे देगा। लेकिन ये बद्दू किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान मिल्लत इस्लामिया का किया है, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाया,
اسلام کے تصور کو نقصان پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یادگاریں مٹا دی انہوں نے، اور ان کے عیاشیوں کے داستانیں ہر فرد کی زبان پر یہاں پر بھی ہے، انگلینڈ میں، ماربل ارچ میں چلے جائیں آپ، کئی علاقے ان کے خاص ہیں جو عیاشی کے لیے آتے ہیں، گلف اور سعودیہ کے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک عمارت یہاں پر 1 ملین اور 7 پوائنٹ یعنی 17 لاکھ کی بک رہی تھی۔ قطر کے ایک آدمی نے بولی، ایک شہزاد نے بولی بھائی 17 لاکھ یا 18 لاکھ بولتے، 19 لاکھ بولتے، آپ نے 6 ملین 60 لاکھ۔ جب یہاں کے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو 20 لاکھ میں مل سکتی تھی، کہا نہیں ہم شکست دیتے ہیں تو پوری شکست دیتے ہیں۔ تم جاہل کسی کو شکست دے سکتے ہو؟ اور کئی سال کے بعد 3-4 سال بعد اس نے 2 ملین میں بیچی وہ، یعنی 20 لاکھ میں بیچی، 60 لاکھ کی خرید ہوئی۔ سارے یہاں پر ان کی پیسے ان کے پاس عیاشیوں کے لیے، بدماشیوں کے ہیں، رشوت کے لیے ہیں، اور یہاں پر ڈگریاں دے دی جاتی ہیں ان جاہل لوگوں کو، اور وہاں وہ اپنا ایڈوائزر ساتھ میں لگا دیتے ہیں، اور پورا کنگال کر دیا۔ سعودی عرب آج خسارے کا بجٹ بنا رہا ہے، خود کنگال ہوا، ملت اسلامیہ کو کنگال کیا، اور دین کے نام پر تفرقہ امت میں ڈالا۔ توحید ٹھیک ہے، توحید تم امریکہ کا انکار کرو، امریکہ سے نہیں ہوتا، خدا کرتے ہیں، جس طرح اولیاء کا انکار کرتے ہو، بزرگوں کا انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کسی سے نہیں ہوتا، کسی بزرگ ولی سے نہیں ہوتا، لیکن تم امریکہ کا تو انکار کرو، تمہارا باپ ہے۔ جب عراق نے کویت پر آیا تو پورا شاہی خاندان جہاز میں بیٹھ کر سعودی عرب آ گیا۔ میرا خیال ہے صدام سے غلطی ہوگی، تیل کنووں پر قبضہ کر لینا چاہیے تھا، سعودیہ کے تیل کے کنووں پر 100 جہاز تیار تھے سعودی عرب میں ان شاہی خاندان کے بھاگنے کے لیے، اپنے باپ امریکہ کے پاس جا کر چلے جاتے، یہ پورے ملت اسلامیہ کو عراق میں لاکھوں کروڑوں لاکھوں مسلمانوں قتل کرایا۔ افغانستان میں امریکہ کی پالیسی کے اعلی کار آج بھی ہیں یہ، اور پورے عالم اسلام میں یہ کہتے ہیں ہم یعنی سعودیہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں۔ بھائی اسرائیل امریکہ میں کیا فرق ہے؟ جتنی ہوٹلیں مدینہ مکے میں ہیں، ہلٹن جو ہوٹل ہے اور اس طرح جو بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، وہ کس یہودیوں کی ہیں، کفار کی ہیں۔ اگر تم دشمن ہو تو پھر امریکہ اور اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ ہر یہودی ڈبل نیشنلٹی رکھتا ہے، امریکہ کی بھی اور وہاں کی بھی۔ تم نے عالم اسلام کو دھوکہ دیا، ملت اسلامیہ کو دھوکہ دیا، تم ایجنٹ بنے رہے اسلام کے دشمنوں کے، اور آج جہاں پر بھی صحیح اسلام آئے گا تم اس کے دشمن ہو۔ تم نے یہی حرکت ٹیونس میں کی، الجزائر میں کی، ابھی مصر میں کی ہے، اور کسی جگہ پر بھی اس آل سعود کے ہوتے ہوئے اسلام نہیں آ سکتا، کیونکہ یورپ امریکہ نے قسمیں کھائی ہیں خلافت عثمانی کے توڑنے کے بعد میں کہ اب ہم اسلام کو کسی جگہ پر آنے نہیں دیں گے، نافذ نہیں ہونے، شریعت کو بالادستی نہیں ہونے دیں گے۔ تو سعودی حکمران سب سے بڑے اعلی کار ہیں، سب سے بڑے پٹھو ہیں، کس کے؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کے۔ ان کی پالیسی آپ کوئی مسلمان جس کو ذرا بھی شعور ہے، ذرا بھی سوجھ بوجھ ہے، دنیاوی تھوڑا سا بھی عقل ہے، وہ ان پالیسیوں کو نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا عالم اسلام کے ساتھ، یہ صلیبی جنگوں کو نہیں دیکھ رہا، کس طرح مسلم ملکوں کو نچوڑ کر کنگال کیا جا رہا ہے، وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں غلام بنایا جا رہا ہے ہر اعتبار سے۔ تو سعودی حکمران ابھی بھی اللہ سے توبہ کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے جرائم پر اللہ سے توبہ کریں، اور ملت اسلامیہ سے معافی مانگیں۔ ایسے سلفی جس طرح اس نے بکواس کی ہے، حفوات بکی ہے، سید کہتا ہے اپنے آپ کو، ربانی کہتا ہے اپنے آپ کو، ربانی ہے شیطانی ہے تو، ملت اسلامیہ کی عظیم ہستیوں کو گالیاں بکتا ہے۔ حال یہ ہے کہ مولانا ابو الحسن ندوی مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑی شخصیت شیخ یوسف قرضاوی تھی، اب مصر کے جامع ازہر ان کے رکنیت معطل کر رہا ہے۔ جتنا بھی
سادات گیا تھا کیمپ ڈیوڈ میں، سعودیہ کے بل بوتے پر گیا تھا. ہر کفر کے پیچھے سعودی ہاتھ ہے، ہر اسلام کو توڑنے اور کمزور کرنے کے پیچھے سعودی ہاتھ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے، اسکالروں کو بھی، دانشوروں کو بھی، صحافیوں کو بھی، محققین کو بھی اس پر تحقیق کرنی چاہیے. 30-40 سال سے امریکی اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار سعودی ہے، اور ان کی فوجیوں کی حالت یہ ہے کہ اسرائیل کی ایک دھمکی کی تاب نہیں لا سکتے. اتنے نکمے ہیں، اتنے کاہل ہیں، اتنے سست ہیں. یہ ٹینکوں میں ایئر کنڈیشن ٹینک چاہتے ہیں، یہ وہاں بھی عیاشیاں چاہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہاں کے واقعات ہیں ہمارے انگلینڈ کے ڈیوزبری کی بچیاں گئی ہیں، نوجوان بچیاں، ان شہزادوں نے غائب کروا دیا ٹیکسی ڈرائیور سے مل کر، آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. یہ 4 دیواریاں جس طرح یہاں پر کوئن کا محل ہے، اس سے اونچی 4 دیواریں، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ، اور اسلام کے ہر حکم کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے. ملت اسلامیہ کو ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ جو غریب چھوٹا سا برما ہے، مسلمانوں ذبح کر رہا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کیا ہے اس کے پاس؟ اگر سعودی عرب ملت اسلامیہ کو یکجا کرتا، اور ملت اسلام ایک مجال تھی، آج کسی عیسائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہودی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کسی ہندو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس آل سعود نے ملت اسلامیہ کو مجتمع کرنے بجائے ان کو متفرق کیا، ان کو بانٹا کہ یا تو امریکہ غلام بن جاؤ یا ختم ہو جاؤ. لیبیا میں یہی کیا اس نے. عراق نے فوجی طاقت بنائی، حالانکہ سعودیہ نے اس سے 5 گنا زیادہ خرچ کیا تھا، لیکن عراق کی فوجی طاقت دنیا مانتی تھی، لیکن اس کو ختم کروا دیا. جو بھی مسلمان طاقتور بنے گا اسے سعودی آل سعود، جن کی تاریخ یہ ہے، آل سعود، تاریخ آل سعود انشاءاللہ چھپ رہی ہے انگلش میں بھی، اور اس کو پڑھ لیجئے کہ کون سا خاندان ہے، کہاں سے آیا تھا عراق میں، نسلوں تک یہودی خاندان رہا یہ. اور عالم اسلام میں رشوت دے کر ہمارے علماء کو بھی چوکنے رہنا چاہیے. ان کے فری کا شاہی دعوت کے، حج کی ٹکٹیں، عمرے کی ٹکٹیں، رابطے کی ممبر یا مختلف تنظیموں کی، یہ جال ہے سنہرا، یہ جال ہے دشمنوں کا. ان کے پیچھے دشمنی طاقتیں بیٹھی امریکہ کی اور یورپ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب جس راستے پر چل رہا ہے وہ کھلم کھلا اوپن ہو چکا ہے، تشدد بام ہو چکا ہے. ان کی اسلام دشمنی بھی اور ملت دشمنی بھی، اور ان کا ایجنٹ ہونا بھی، سب سے بڑے ایجنٹ ہیں یہ یہودیوں کے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسرائیل کے دشمن ہوں. کیوں کہ اسرائیل حکمران ہے اس وقت میں تل ابیب، گویا کیپٹل ہے امریکہ یورپ کا. ان کی ناکوں میں نکیل ہے یہودی کے غلامی کی، اور تم ان کے غلام ہو. تم اللہ رسول کا دامن کیوں نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے شروع میں تمہاری مجبوریاں ہوں گی، لیکن اس کے بعد اتنے سال گزر گئے، اتنے مسائل اللہ نے تمہیں دیے تھے، پوری دنیا کو خرید سکتے تھے. لیکن ان بدوں کا یہ حال ہے کہ ان کے جو اسلحہ واقس دیے جاتے ہیں، F-16 F-15 دیے جاتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ کے نام پر، ان کی پلاننگ کے نام پر، ان کی تربیت کے نام پر، ایڈوائزر کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر فوج جمع آج بھی ہے. چند منٹ کے فاصلے پر امریکی فوجیں ہیں، وہ بیت اللہ پر قبضہ کر سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اخرج الیہود و نصارا من جزیرۃ العرب. یہ سلفی علماء کو پتہ نہیں اس حدیث کا، یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نے کوشش کی اور وصیت کی، اور فاروق اعظم نے نکالا تھا یہود و نصارا کو. انہوں نے 2 حجاز مقدس میں داخل کر دیا، مقدس سرزمین میں داخل کر دیا. ان کو قطر میں بیس بن گئی ہے، بحرین میں بن گئی ہے، پورے علاقوں میں
یہ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان جیسے نہ بن جائیں. ان کا طرز زندگی، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ نہ قبول کر لیں. کیا ان سعودی حکمرانوں کا قرآن پر ایمان ہے؟ یا قرآن صرف دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمارے علماء، ہمارے اسکالر، ہمارے صحافی اور دانشوروں کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. آج صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں. جزیرۃ العرب اس علاقے کا نام محمد رسول اللہ نے رکھا تھا. احادیث میں جزیرۃ العرب کا لفظ موجود ہے. ایک ڈاکو آل سعود آ کر قبضہ کرتا ہے، اس کے نام سے کہا تھا جزیرۃ العرب ہو گیا. اگر کسی کا حق تھا تو محمدی عرب کہلاتا، صدیق اکبر کا عرب کہلاتا، عمر فاروق کا عرب کہلاتا. یہ مجہول نسب، یہ خاندان جو عراق سے آیا تھا، یہ پورا جزیرۃ العرب اس کے باپ کی جاگیر بن گیا. اور سارے وسائل شاہی خاندان کا عیاشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے شہوت رانی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بدماشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہر شہزادی رشوت چاہیے، حرام کا ایسی عادت ڈال دی ہے کہ ہر سعودی جو کہلانے والا. دیکھیے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، سعودی عوام بہت اچھے ہیں. سعودی عوام ایمان ہے ان کے اندر میں، حمیت و غیرت ان کے اندر میں، اسلام کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، قرآن حدیث کے چاہنے والے ہیں. عوام بہت اچھے ہیں. لیکن یہ جو خاندان آل سعود ہیں، یہ شاہی خاندان ہے، یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے. سعودی عوام اور علماء کی اکثریت بہت اچھی ہے، ابھی بھی ہزاروں جیلوں میں ہیں. ہمیشہ انہوں نے حق بات کہی. سابق چیف جسٹس تھے، شیخ محمد بن ابراہیم غالباً نام تھا، حق بات کہنے والے تھے. اور جب تک وہ موجود رہے سعودی حکمرانوں کے ناک میں نکیل رہی. اتنی آزادی سے یہ حرکتیں نہیں کر سکے. آج بھی وہاں کے علماء کو، شیخ سدیش کو میں کہوں گا بہت غلط بیان تم نے دیا ہے کہ ملت اسلامیہ کو ملک عبداللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بدماشوں اور خراب لوگوں کو ہٹا دیا مصر سے. نہیں، شریف لوگوں کو ہٹایا، اس نے دیندار لوگوں کو ہٹایا. اور آج صدر وہاں کا یہودی ہے مصر کا. فوج سارے بددین لوگوں کی، امریکہ کے غلاموں کی ہے. فوجی نظام تم لائے ہو، اکثریت دیندار لوگوں نے اخوان کو منتخب کیا تھا. پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. تمہیں شرم آنی چاہیے، کم از کم اتنی شرم تو جتنی امریکہ برطانیہ میں ہے کہ کھول کر انہوں نے حمایت فوج کی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ انتخابات ہونے چاہیے، اس کے ذریعے آنا چاہیے. تمہیں اتنی بھی شرم نہیں ہے؟ کھل کر حمایت کر رہا. سدیش کی کیسٹ یہاں لوگوں نے جلائے ہیں، شیخ سدیش کی. وہ بہت اچھے آدمی میں جانتا ہوں، وہ عالم اسلام کا درد رکھتے ہیں، ملت اسلامیہ میں اتحاد چاہتے ہیں. ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں جیل قبول کر لینی چاہیے تھی، موت قبول کر لینی چاہیے تھی. اس طرح کے بیان نہیں دینا چاہیے تھے جو انہوں نے دیا ہے. آج یہ حکمران عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، اور ان حکمرانوں کے بارے میں پورے عالم اسلام کو ان پر پریشر ڈالنا چاہیے. یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ غداری ہم برداشت نہیں کر سکتے. بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا. دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تم اسلام کی تسبیح پڑھتے ہو اور اسلام کی جڑیں کاٹتے ہو. تو جزیرۃ العرب جو ہے وہ اصل ہے اس ملک کا نام، سعودی عربیہ نہیں ہے. یہ ایک ڈاکو تھا، مجہول النسب تھا، پتہ نہیں کدھر سے، کس فری میسن کی تحریک کے تحت، کس منصوبے کے تحت میں آئے یہاں پر یہ. اور ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو گزشتہ نصف صدی میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور ان کے دوست، حقیقی دوست، یورپ امریکہ بھی آج یہ کہتا سمجھتا ہے کہ ہمارا حقیقی دوست اگر خارقہ ہے سعودیہ ہے. اسی کو ہاتھ میں لے کر ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اسی کے ذریعے عالم اسلام کو غلامی میں جگڑتے چلے جا رہے ہیں، وسائل پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلفیت
ٹھیک ہے وہ اہل سنت ہم کو مانتے ہیں. اگر اس پر واقع نہیں ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر کسی امام کی تقلید نہیں کر رہا, عالم کے لیے کہہ رہا ہوں میں, عوام کو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں تو کسی علم والے سے پوچھو. صرف علماء کے لیے ہے یہ جاہل سلفیوں کے نہیں ہے جنہیں الف کا بھالا بھی پتہ نہیں ہے, ABCD بھی پتہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ یہ قرآن و سنت سے نکال سکتے ہیں. یہ جہالت ختم کریں. ہمارے علامہ خالد محمود ہیں, بہت بڑے عالم پاکستان کے. ایک بار انہوں نے مجھے کہا, کہنے لگے مولانا دیکھیے, جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان یہاں پر ہو جاتا ہے برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, اگر دیوبندی کے ہاتھ میں دیوبندی بن جاتا ہے, بریلی کے ہاتھ پر مسلمان ہو تو بریلی بن جاتا ہے, سلفی کے ہاتھ پر سلفی بن جاتا ہے, لیکن یہ قوم از خود مسلمان ہو تو کیا بنے گی؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ از خود مسلمان ہو دیوبندی بنیں گے, کیونکہ ان کے اندر علم اور تحقیق ہے اور دیوبندیوں میں علم اور تحقیق ہے. اور ہندو از خود مسلمان ہو تو بریلی بنے گا, کہ وہاں پر بڑی داستان اور کہانیاں ہیں, ہنومان نے پہاڑ کو اٹھا لیا, رام نے یہ کر دیا, فلاں دیوتا نے یہ کر دیا, ان کے پاس بھی کشف و کرامات کی, اہل بدعت کے پاس بڑی کہانیاں ہیں. اور کہنے لگے اگر سکھ از خود مسلمان بنے گا تو وہ سلفی بنے گا, اہل حدیث بنے گا. کیوں؟ کہ دونوں کی عقل کے 12 بجے ہوتے ہیں. بھائی حدیث ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. صرف الفاظ کا نام علم نہیں ہے, منشا حضور سے سمجھنا پڑے گا. عمر فاروق زیادہ سمجھتے ہیں, تم زیادہ سمجھتے ہو. جب سے قرآن کی آیت اتری ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, رمضان کی فرضیت ہوئی ہے 2 یا 3 ہجری میں, اس وقت سے حرمین میں 20 رکعت ہی پڑھی گئی ہے. کسی عشرہ مبشرہ میں یا خلفاء راشدین میں یا خود حضرت عائشہ کسی سے ثابت کر دیں کہ 8 رکعت کسی نے پڑھی ہو. عقل زیادہ ضرورت ہے علم سے. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ الفاظ لے کر پھرتے ہیں, اندھے. ایک سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک عالم تھے, اللہ کی شان ان کے اکثر عالم نابینا ہیں. عبداللہ بن حمید جس زمان میں تھا, مدیر حرم وہ نابینا تھے, عبداللہ بن باز نابینا تھے, ریاض کے مفتی نابینا تھے, بادشاہ کے استاد نابینا. تو ان سے کسی مسئلے پر بحث ہو رہی عالم سے. ان کو کہا کہ بھائی آؤ اس حدیث سے فیصلہ کر لو. کہنے لگے ایک شرط ہے, تم حنفی لوگ تعویلیں بہت کرتے ہو, تعویل نہیں ہوگی بلکہ ظاہری معنی مراد لینے پڑیں گے. ہم نے کہا قبول ہے. اب ہم نے آیت پڑھی من کانا فی حاضی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا, جس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب وہ لاکھ پھڑ پڑا ہے, پریشان بھی ہے کہ بھائی یہاں اعمی کے معنی اندر کی آنکھیں, دل کی آنکھیں, میں نے کہا تم نے شرط لگائی تھی ظاہری معنی, ڈکشنری اور لغت سے جو ظاہری معنی مراد لینے پڑیں گے, تم نے شرط لگائی تھی. یہاں قرآن کا اندر کی آنکھ لکھا ہے, کہاں دل کی آنکھ لکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ان سعودی حکمرانوں نے پورے ملت اسلامیہ میں چاند کے مسئلے میں انتشار کر رکھا ہے. پوری دنیا میں فیجی, جزائر فیجی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, جہاں تاریخ بدلتی ہے, وہاں سے ہنالولو آخری جزیرہ 1 دن کا فرق ہونا چاہیے. ہمیشہ 2 دن آ کر سعودی عرب نکل جاتا ہے. جس طرح امریکہ تمہارا باپ ہے, چاند بھی تمہارا باپ ہے. چاند تو مختلف علاقوں میں نکلتا ہے, کبھی ساؤتھ افریقہ کی طرف طلوع ہوتا ہے, کبھی برازیل کی طرف سے, کبھی ملیشیا انڈونیشیا کی طرف سے. اس کا مطلب الگ الگ ہر سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا پوری امت میں انتشار, پورا عالم اسلام میں ایک عید ہو سکتی ہے. مراکش سے انڈونیشیا تک پوری دنیا میں یہ سعودی حکمرانوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج مسلمان یہاں 3 عیدیں کر رہے ہیں. ہر جگہ انتشار ڈال رکھا ہے, علم کے نام پر بھی اور مذہب کے نام پر بھی اور عید کے نام پر بھی, ہر اعتبار سے. تو میں عرض کروں گا کہ سعودی عرب کے حکمرانوں پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ تمہاری سارے وسائل غیروں کے لیے, دشمنوں کے لیے ہیں. یہاں شاندار مسجدیں بن رہی ہے,
کروڑوں پاؤنڈ کی یورپ میں جہاں کوئی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے، صرف دکھا نمائش ہے، نمائش. یہ صرف نمائش کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ جائیں جدہ میں اور جائیں ریاض میں، عورتوں کے کپڑے دیکھیں، جتنا ننگا پن سعودی عرب میں ہے دنیا میں یورپ امریکہ میں بھی نہیں ہے. اوپر سے برقع ہے، اندر سے سارا ننگا پن ہے. اپنی اللہ نے تمہیں سلطنت دی تھی، طاقت دی تھی، اقتدار دیا تھا، قوم کی تربیت کرتے، اخلاق بناتے، صفات ایمانی پیدا کرتے، تقوی پیدا کرتے. لیکن پورا شاہی خاندان اور شہزادے عیاشیوں پر لگے ہوئے ہیں، رشوت خوری پر لگے ہوئے ہیں، اور ہر سعودی کو بدعنوان اور رشوت خور بنانے پر، حرام خوری پر ساری محنت باہر کے لوگ کریں اور یہ ان کا جمع پوجی چھین لے. جس طرح پر یمن صدیوں سے، نسلوں سے یمن کے لوگ مزدوری کر کے جتنا کمایا تھا، کئی نسلوں نے عراق کا ساتھ دینے والے سب کو ایک دم سے نکال دیا اور سب پر قبضہ کر لیا. ایسا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا کسی ملک میں جو تم نے یمن کے غریب لوگوں کے ساتھ کیا. یمن جہاں پر ایمان ہے، حضور نے فرمایا حکمت یمن کی حکمت ہے، ایمان یمن کا ایمان ہے. اور عراق میں جو تم نے کیا، ابھی مصر میں جو تم نے کیا، لیبیا میں جو تم نے کیا، تینوں سال جزائر میں جو کیا ہے، افغانستان میں امریکہ کے اشارے پر تم استعمال ہوئے ہمیشہ. جب اس نے کہا جہاد تو تم نے کہا جہاد. وہاں کو علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام بہت اچھے ہیں، بہت دیندار ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں. علماء نے اکثر میجارٹی علماء کی اکثریت ہے جو حق بات کہتی رہی ہے، جیلوں میں جاتی رہی ہے، تکلیفیں اٹھاتی رہی ہے. لیکن شاہی خاندان کی بدعنوانیاں اور خباثتیں اور بدماشیاں حد سے زیادہ ہو گئی ہیں. اب ضرورت ہے کہ عالم اسلام پریشر ڈالے ان پر، ان کے خلاف حقائق کو واضح کیا جائے اور حقائق کو کھولے جائیں، بتائے جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ. یہ ہم پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، ہر صاحب ایمان پر، ہر شعور رکھنے والے پر، ہر صاحب عقل پر فرض ہے. اور یہ جو لوگ جس نے بکواس کیا، یہ سیلفی، یہ اتنا گھٹیا آدمی، زبان جو اس نے استعمال کی ہے گھٹیا قسم کی. سیلفیوں کے لیے ہمارے دوست ہیں بہت سارے سیلفی، ان کے لیے باعث شرف ہونا چاہیے کہ عالم اسلام کی مقتدر ہستیاں، اس خاندان جس کے احسانات ہیں ملت اسلامیہ پر، ملت بر صغیر پر، عربوں پر، عجم پر. ترکی میں گیا، سارے وزراء اور حکمران مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کی کتابیں پڑھ کر وہ بڑے ہوئے ہیں، اتنا مانتے ہیں. سید سلمان ندوی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. صرف ترکی نہیں، آپ ملیشیا میں جائیں، انڈونیشیا میں چل جائیں، کسی عرب ملک میں چل جائیں، مراکش میں آ جائیں، اس خاندان کو تو گالیاں دے رہا ہے. تیرا شجر نسب کیا ہے؟ تو کس غدار کی اولاد ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سعودی عرب پر پریشر ڈالیں، یا انہیں راہ راست پر لائیں، یا ان کے کلمہ حق ان کے خلاف بلند کریں اور دنیا کے انسانوں کو بتائیں اور ملت کا فرد کو بتلائیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.